بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پاکستان کی تاریخ میں 9 مئی کا دن ہمیشہ ایک سیاہ دن کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ 9 مئی کو پاکستان میں وہ کچھ ہوا جو کبھی اس سے پہلے نہیں ہوا تھا۔ آج ہم کوشش کریں گے کہ یہ دیکھیں کہ 9 مئی کا جو واقعہ ہوا اس کے اسباب کیا تھے، وہ لوگ جو فوج کی تنصیبات پر حملہ آور ہوئے، شہداء کا جنہوں نے احترام نہ کیا، لاہور جناح ہاؤس اور اس کی مسجد کا احترام نہ کیا، وہ لوگ کون تھے اور یہ نوبت کیوں آئی۔ سب سے پہلے یاد رکھیے کہ ایک منظم پلاننگ کے تحت دنیا میں بعض قوتیں جو پاکستان کو کمزور دیکھنا چاہتی ہیں یہ سازش کر رہی ہیں، اور ان کی یہ بڑے عرصے سے سازش ہے کہ پاکستانی قوم اور پاکستان کی فوج کے درمیان گیپ پیدا کیا جائے، یا پاکستان میں ایسی صورتحال پیدا کر دی جائے جس کے نتیجے میں فوج اور قوم کے درمیان تصادم ہو جائے، جس کا ذکر گزشتہ دنوں سپہ سالار قوم جنرل حافظ سید عاصم منیر صاحب نے بلوچستان کوئٹہ میں بھی کیا۔ بدقسمتی یہ ہے کہ گزشتہ سال سے ایک منظم پلاننگ کے تحت پاک فوج کو اور اس کی قیادت کو، سلامتی کے اداروں کو نشانہ بنایا جانے لگا، اور اس کا سبب یہ بنایا گیا کہ عمران خان صاحب کے خلاف جو عدم اعتماد آئی ہے وہ کیوں آئی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان ایک آئین اور دستور رکھتا ہے، اور اس آئین اور دستور کے تابع پارلیمان بھی ہے، سیاستدان بھی ہیں، مذہبی رہنما بھی ہیں، پاکستان کی عسکری قیادت بھی ہے، پاکستان کی عدلیہ بھی ہے، سب اس آئین اور قانون کے تابع ہیں۔ عمران خان صاحب کے خلاف جو عدم اعتماد کی تحریک آئی وہ قانون اور آئین کے مطابق آئی، اور عمران خان صاحب اپنی اکثریت بچا نہ سکے اور تبدیل ہو گئی، یعنی نئی حکومت آ گئی، شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بن گئے۔ دراصل جو ماضی میں عمران خان صاحب کے لیے مینجمنٹ ہوتی تھی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کیا کہ وہ سیاسی نظام میں کوئی مداخلت نہیں کریں گے، سب کے لیے میدان ایک سا تھا۔ عمران خان صاحب کے اقتدار کے دوران میں ہمیشہ یہ بات پہلے بھی کرتا رہا ہوں کہ جو رویہ تھا خان صاحب اور ان کے ارد گرد چند مشیروں کا وہ درست نہیں تھا۔ اس رویے کی سزا یہ ملی کہ خود تحریک انصاف کے جو MNAs تھے انہوں نے عمران خان صاحب کا ساتھ چھوڑ دیا۔ عمران خان صاحب کی خواہش یہی تھی کہ کسی طریقے سے فوج، سلامتی کے ادارے وہ ان کے اس عدم اعتماد کی تحریک کو ناکام بنائیں، جبکہ وہ یہ کہہ چکے تھے کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب خان صاحب جانے، اپوزیشن جانے، PDM جانے، تحریک انصاف جانے، یہ جرم بن گیا جنرل باجوہ کا اور پاک فوج اور سلامتی کے اداروں کا۔ پھر جنرل باجوہ چلے گئے، خان صاحب کا موقف جو تھا اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ انہوں نے جنرل باجوہ کے بعد نئے سپہ سالار کو بھی اسی طرح ہدف بنانا شروع کر دیا۔ آپ اگر دیکھیں تو لاکھوں ٹویٹ سوشل میڈیا، فیس بک، تحریک انصاف کے جو سوشل میڈیا کے کارکنان ہیں ان کے ذریعے پاک فوج کے خلاف ایک مہم سازی کر رہے تھے۔ عمران خان صاحب کو گرفتار کیا جاتا ہے اور پھر ایک دم لاہور جناح ہاؤس جلا دیا جاتا ہے، GHQ کے گیٹ توڑ دیے جاتے ہیں، میاں والی ایئر بیس میں داخل ہو کے طیاروں کو جلانے کی پلاننگ کی جاتی ہے، فیصل آباد، ملتان، ہر جگہ جو فوجی ادارے تھے ان پہ حملہ ہوتا ہے۔ ایسا پاکستان میں کبھی نہیں ہوا۔ اس صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے 2 راستے تھے پاکستان کی قیادت کے پاس۔ ایک، ان بلوائیوں کو روکنے کے لیے ہر حد تک جایا جاتا، اور فوج کے پاس تو نہ آنسو گیس ہوتی ہے، نہ لاٹھیاں ہوتی ہیں، ان کے پاس تو بندوقیں ہوتی ہیں۔ لہذا سپہ سالار جنرل عاصم منیر صاحب نے اور فوج کی قیادت نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنے لوگوں کو گولیاں نہیں ماریں گے۔ یہ ایک مستحسن فیصلہ تھا جس نے اس پلان کو ناکام بنا دیا جس کا مقصد پاک فوج اور قوم کے درمیان تقسیم پیدا کرنا تھا۔ اس کے بعد ناظرین صورتحال بدل گئی۔ بہت سے تحریک انصاف کے ایسے لیڈر ہیں جنہوں نے اس بات کا احساس کیا اور وہ تحریک انصاف سے پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے۔ کچھ وہ بھی ہیں جو گرفتاری کے ڈر سے یا گرفتار تھے اس سے بچنے کے لیے
اب میرا یہاں ایک بڑا اہم سوال ہے کہ وہ قیادت جو اپنے کارکنان کو تشدد پہ اور بلوے پہ ابھار رہی تھی کئی مہینوں سے، عمران خان صاحب کے وہ ساتھی جو ان کو مسلسل پاک فوج کے حوالے سے اور اداروں کے حوالے سے مشتعل کر رہے تھے، اب وہ سائڈ پہ ہو گئے ہیں، اور جو غریب کارکن ہے وہ جیلوں میں سڑ رہا ہے۔ 9 مئی کے واقعہ نے پاکستان کو جس طرح دنیا میں ایک پریشان کن حالت میں ڈالا، وہ بہت ہی افسوسناک اور کربناک ہے۔ اس کے بعد یوم تکریم شہداء آیا، پورے ملک کی عوام جو ہے وہ نکلی، تاجر نکلے، علماء نکلے، سیاستدان نکلے، طلباء نکلے، کوئی گھروں میں نہیں، وکلاء نکلے۔ ایک جماعت ہے جس نے یوم تکریم شہداء کے موقع پر خاموشی اختیار کی۔ مجھے کوئی دکھا دے کہ تحریک انصاف کے کسی لیڈر نے، خود عمران خان صاحب نے، یوم تکریم شہداء کے حوالے سے کوئی میسج دیا۔ یہ شہداء تو پاکستان کے شہداء ہیں، یہ شہداء اور یہ ہیرو تو اس قوم کے ہیرو ہیں، یہ مسلم لیگ نواز کے نہیں ہیں، یہ پی ڈی ایم کے نہیں ہیں، یہ جمعیت کے نہیں ہیں، یہ پیپلز پارٹی کے نہیں، یہ تو قوم کے شہداء ہیں۔ انہوں نے اس مٹی کے لیے اپنا خون دیا ہے، انہوں نے اس وطن کے تحفظ کے لیے اپنا خون دیا ہے، پھر آپ نے یوم تکریم شہداء کے موقع پر ان کے لیے کیوں یکجہتی اور ان کے ساتھ محبت اور ان کی شہادتوں پر، ان کی عظمتوں پر خراج تحسین پیش نہ کیا؟ یہ صورتحال قوم کے لیے بھی تکلیف دہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ایک بڑی جماعت کے سربراہ ہیں، انہوں نے نوجوان نسل کو اور اپنی سوچ کے مطابق ایک اسٹیبلشمنٹ سے یا فوج سے، سلامتی کے اداروں سے ٹکراؤ کو کس حد تک وہ لے گئے۔ پاکستان کو ضرورت ہے امن اور استحکام کی، پاکستان کو ضرورت ہے محبت اور رواداری کی۔ پاکستان اس وقت معاشی، اقتصادی، اخلاقی، معاشرتی بحرانوں میں گرا ہوا ہے، اس سے نکلنے کے لیے سب کو محنت کی ضرورت ہے، تخریب ختم کر کے تعمیر کی ضرورت ہے، گالی ختم کر کے مکالمے کی ضرورت ہے، تعصب ختم کر کے پیار کی ضرورت ہے، اور یہ تب ہوگا جب اپنی اپنی اناؤں سے باہر آیا جائے گا۔ چند 9 مئی کے 2 یا 3 دن بعد عمران خان صاحب نے اس واقعے کی مذمت کی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ نیم دلانہ مذمت جو تھی اس نے بھی حالات کو خراب کیا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ عقل، فہم اور تدبر سے آگے بڑھا جائے۔ پاکستان کی بقا اور سلامتی پاک فوج اور قوم کے اتحاد میں ہے۔ آئین اور دستور پہ ہر کسی کو چلنا ہے۔ میں یہاں ناظرین یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بہت بڑی تعداد کارکنان کی گرفتار ہوئی۔ میں شکر گزار ہوں وزیر اعظم کا اور آرمی چیف کا، جنرل حافظ عاصم منیر صاحب کا، کہ انہوں نے یہ واضح حکم دیا ہے کہ کسی بے گناہ کو گرفتار نہ کیا جائے اور کسی گناہ گار کو چھوڑا نہ جائے۔ اب جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں وہ 2 کیٹیگری میں ہیں، ایک جن کے کیس انسداد دہشت گردی کی عدالت میں جائیں گے، اور ایک جن کے کیس آرمی ایکٹ کے تحت فوجی عدالت میں جائیں گے۔ میں تو ذاتی طور پہ یہ یقین رکھتا ہوں کہ آرمی ایکٹ کے تحت جو لوگ ٹرائل ہوں گے انہیں مکمل انصاف ملے گا، ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ سویلین کا آرمی ایکٹ کے تحت ٹرائل نہیں ہونا چاہیے، وہ تب ہے جب سویلین کے ساتھ معاملات میں الجھا ہوا ہو۔ جب سویلین جا کے آرمی کی تنصیبات پر حملہ کرے گا تو اس کا فیصلہ بھی ان کو کرنا چاہیے۔ دعا یہی ہے کہ اللہ کریم پاکستان اور اہل پاکستان پر رحم فرمائے اور ہر طرح کی آفتوں اور مصیبتوں سے پاکستان اور اہل پاکستان کو محفوظ کر دے، تاکہ اس وطن میں امن آئے، استقرار آئے۔ اس وقت معاشی اور اقتصادی اور اخلاقی بحرانوں میں جو ہم مبتلا ہیں، ہم اس سے نکل سکیں۔ ناظرین، میں ایک بہت ہی حساس، اہم اور دل کے اوپر غم لانے والے واقعے کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ 20 سال کے بعد امریکی حکومت نے، جو دنیا میں انسانی حقوق کی چیمپئن اپنے آپ کو کہتی ہے، اور اس کے 50 سینیٹر پاکستان کے حالات پہ خط لکھتے ہیں، لیکن امریکہ میں ایک بے گناہ خاتون جو 20 سال سے قید ہے، امریکی حکومت نے ان کی بہن فوزیہ صدیقی کو ڈاکٹر عافیہ صدیقی سے ملاقات کی اجازت دی۔
ملاقات شیشہ کے درمیان ہوئی، یعنی اس طرف بھی شیشہ تھا ادھر بھی۔ 20 سال بعد ملنے والی دو بہنیں آپس میں ہاتھ بھی نہیں ملا سکی، ایک دوسرے کے کندھے پہ سر رکھ کے نہیں روک سکی۔ وہ بہن اس کے سر کو اپنے کندھے پہ رکھ کے اسے نہیں بتا سکی کہ ماں اس دنیا سے چلی گئی اور تیرا ایک بیٹا مل نہیں رہا، دنیا میں پتہ نہیں کہاں ہے، وہ شہید ہو گیا ہے یا کہیں غائب ہو گیا ہے۔ ظالموں کا ظلم جب بڑھتا ہے تو اللہ کی طرف سے مدد ضرور آتی ہے۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی بہن سے ملنے والی اطلاعات کے مطابق ان کے 2 دانت ٹوٹے ہوئے ہیں، سماعت تشدد کی وجہ سے کر نہیں سکتی ہیں، کم ہے ایک طرف سے، اور وہ ایک ہی جملہ کہہ رہی تھی کہ مجھے اس جہنم سے نکالیں۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کا ہر حکومت نے وعدہ کیا ہے، لیکن عملی طور پر اقدامات نہیں ہو پائے۔ میری گزارش ہے وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب سے کہ وہ ذاتی طور پر اس معاملے میں مداخلت کریں اور امریکی پریزیڈنٹ سے بات کرنے کی کوشش کریں کہ کوئی رحم، کوئی معاہدہ جس کے تحت عافیہ صدیقی پاکستان واپس آ جائے۔ یہ امت کی بیٹی ہے، افغانستان کی جنگ کی وجہ سے گرفتار کیا گیا، افغان جنگ ختم ہو گئی، وہاں طالبان کی حکومت اسلامی امارت کی بن گئی، عافیہ صدیقی اور گوانتانامو بے میں موجود قیدی وہ واپس نہیں آئے۔ انشاءاللہ کل دوبارہ اس پہ بات کروں گا۔ وما علینا الا البلاغ۔